بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ مشرقی دیوار کے ساتھ رہنے اور سونے کے لیے کھجور کے تنے، پتوں اور گوندی ہوئی مٹی سے چند کمرہ نما جھونپڑے کھڑے ہو چکے تھے۔ کسی بھی طرح اس عمارت میں رعونت اور آرائش کا کوئی سامان نہیں تھا۔ عبادت گاہوں، خانقاہوں اور مساجد میں آرائش اور زیبائش اور جملہ غرور کے لوازمات کا رجحان بہت بعد میں، جب اسلام ایک سلطنت کا مذہب بن گیا تھا، اس کے بعد ہی پروان چڑھا۔ مساجد رفتہ رفتہ اسی رنگ میں ڈھلتی گئیں جو قدیم زمانے سے کنیساؤں اور کلیساؤں کا خاصہ رہا۔ پھر ان عمارتوں کا مقصد عبادت کے ساتھ ایک کمیونٹی سینٹر یا اجتماع کی جگہ کا بھی رہا ہے، بلکہ یہودیوں کی عبادت گاہ کنیسہ کے لیے انگریزی میں استعمال کیا جانے والا لفظ کا ماخذ بھی یونانی زبان سے ہے، جس کا مطلب ایک جگہ پر جمع ہونے یا اجتماع کے ہیں۔ قدیم زمانوں سے یہی طور ہے، یعنی یہ عبادت اور اجتماع دینی اور دنیاوی ہر طرح کے معاملات کا ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی وقت میں متوازی انداز میں چلانے کا عملی نمونہ ہے۔ اگر دیکھیں تو صرف یہی جگہ ہے جہاں ایک طرف سیکولر اور دوسری جانب مذہبی معاملات ایسے گھل مل سکتے ہیں کہ دنیا کا نظام نہایت آرام سے چل سکتا ہے۔ برداشت اور ہم آہنگی جس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے، یہاں ممکن ہو سکتی ہے۔ بہرحال مدینے میں قائم ہونے والی اس مسجد کا ایک گوشہ ایسا بھی تھا جس سے آج جدید مسلمان واقف تو ہیں، مگر اس وقت یہاں کے معاملات طور آج کل کی مساجد سے مختلف رہا تھا۔ یہ گوشہ محراب یا منبر کی جگہ تھی جس کا رخ ابھی تک کعبے کی طرف نہیں تھا، بلکہ رات کے سفر کی شہر یروشلم کی طرف تھا۔ عیسائی اور یہودی بھی شہر میں واقع معبود کی طرف منہ موڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ مدینے میں پہلا سال مہاجرین کے لیے بہت سخت اور جان توڑ ثابت ہوا۔ ان میں سے زیادہ تر نے زندگی میں پہلی بار اتنی سخت مشقت اٹھائی تھی۔ یہاں انہیں بسر کرنے کے لیے جان توڑ مزدوری کرنی پڑ رہی تھی۔ چونکہ ان لوگوں کا تعلق شہری علاقے سے تھا، اسی لیے پٹھے جفا کشی کی عادت سے عاری تھے، جلد ہی چور ہو جاتے تھے۔ ان کے مسائل یہیں تک محدود نہیں تھے، بلکہ زراعت، مال برداری اور تعمیرات کا کام بھی ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس کام کو درست طریقے سے سر انجام دینا تو دور کی بات، سیکھنے میں بھی شدید مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ تمام تر مصائب کے باوجود بہرحال اب کہیں جا کر کئی برسوں کے بعد مہاجرین کی زندگیوں میں نسبتاً آسانی اور سکون پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہاں دستیاب پیشوں کی سختی اور مشقت ان معاملات میں اپنے بھونڈے پن پر خود ہی ہنسا کرتے۔ ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے مشہور ہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔